تاجر کا 20 کلو سونا لے کر غائب ہونے کا معاملہ ہے۔ ملزم وسیم اختر کے خلاف درج مقدمات کی تعداد بھی 8 ہو گئی ہے۔ کروڑوں کا سونا اور نقدی لے کر فرار ہونے والے ملزم کا پولیس اب تک کوئی سراغ ہی نہیں لگا سکی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اچرا میں تاجر کا 20 کلو سونا لے کر غائب ہونے کا معاملہ، ملزم وسیم اختر کے خلاف درج ہونے والے مقدمات کی تعداد 8 ہو گئی۔ پولیس کو اب تک ملزم کے خلاف 3 درجن سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ وسیم اختر کے خلاف مجموعی طور پر 16 کروڑ سے زائد کے مالیت کے فراڈ کے مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پولیس نے ملزم وسیم اختر کے خلاف اس کی سوتیلی ماں گلریز اخترا کی مدیت میں 7 کروڑ 42 لاکھ 80 ہزار کا سونا ہتھیانے کا مقدمہ درج کیا۔ وسیم اختر کے خلاف تاجر شکیل انجم کی مدیت میں 3 کروڑ 50 لاکھ کا مقدمہ درج ہوا۔ تاجر احمد صدیقی تاجر کی مدیت میں بھی وسیم اختر کے خلاف 2 کروڑ 25 لاکھ کا مقدمہ درج کیا۔ تاجر میاں سہیل کی مدیت میں وسیم اختر کے خلاف 1 کروڑ 65 لاکھ کی FIR درج۔ تاجر وقاص کی مدیت میں 65 لاکھ 24 ہزار کی FIR بھی درج کی گئی۔ کروڑوں کا سونا اور نقدی لے کر فرار ہونے والے وسیم اختر کا پولیس اب تک سراغ نہیں لگا سکی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے موصولہ تمام درخواستوں پر قانونی کارروائی جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی کا گرما گرم اجلاس ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ اور پولیس آرڈر کے مسودہ ہائے قانون کثرت رائے سے منظور کیے گئے۔ اپوزیشن ارکان نے پولیس آرڈر کو ڈریکولا قانون قرار دے دیا، جبکہ وزیر برائے پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان کے اس متعلق کہنا ہے کہ جرائم کی شرح میں نمایاں کمی کا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان کی زیر صدارت 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس میں ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ اور ترمیمی پولیس آرڈر کے مسودہ ہائے قانون کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن ارکان نے پولیس آرڈر ترمیمی مسودہ قانون کو کالا قانون قرار دیا۔ وقاص مان اور ندیم قریشی نے کہا کہ اب پولیس کسی بھی جگہ بغیر وارنٹ کے داخل ہو سکتی ہے۔ صوبائی وزیر مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ پولیس آرڈر مسودہ قانون پر اپوزیشن کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ آپ پولیس کو اب یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ بغیر وارنٹ جس کے چاہے گھر میں گھس جائے، کوئی سیاسی ورکر ہو، آپ کی صورت میں، میری صورت میں، میرے ان دوستوں کی صورت میں، وہ الیکشن میں بھی اپنی عوام کا جواب دے ہے۔ وہ ہر روز ایک امتحان سے گزرتا ہے۔ پنجاب کے لوگوں کو ایک محفوظ اور ایک ایسا پنجاب دیں کہ جس میں ہر شخص جو ہے وہ جب گھر سے نکلے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ آج آپ کی چوری، ڈکیتیاں، قتل، ہراسمنٹ، تمام اگر کبھی بات ہو یہاں پہ تو میں ان کو فگرز دوں گا کہ جس قدر ان جرائم میں کمی آ چکی ہے، اور یہ سارا کریڈٹ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور ان کی یہ جو پولیس فورس ہے پنجاب کی ان کو جاتا ہے۔ ایوان میں بھارتی ٹیم کو شکست دینے پر پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو زبردست خراج تحسین۔ حکومتی رکن احسن ریاض کی خیر مقدمی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور BZU ملتان میں جنسی ہراسگی اور منشیات کی فروخت اور ہاکی میں من پسند افراد کو نوازنے کے خلاف التوا کار کی تحریک بحث کے لیے مقرر۔ صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی بھارت کے خلاف شاندار اور تاریخی فتح پر دلی مسرت اور فخر کا اظہار کرتا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیمپس ہے بہاول نگر، وہاں بھی سیکشول ہراسمنٹ کا ایشو ہے، اور سب سے الارمنگ بات جو ہے کہ آئس نشے کی فروخت، اور وہ بھی ایک یونیورسٹی کے ملازم کی طرف سے جس پہ FIR بھی ہو چکی ہے۔ یونیورسٹیز میں سیکشول ہراسمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے اوپر قانون سخت ہو،
10 سال 15 سال جو بھی آپ ہاؤس جس کی دے گا سر، نیفے میں پسٹل ہونا یا کالج سے ایکسپیل کر دینا، یہ کوئی نہ اس کی سر یہ شریعت اجازت دیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی انسانیت اس چیز کی اجازت دیتی. ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 26 دسمبر جمعے کے روز دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین شہباز کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز. امریکن سکھ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مداح نکلے. سکھ آف امریکہ کے 7 رکنی وفد کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی. مریم نواز کا کہنا تھا کہ سکھ یاتریوں کے لیے سیکیورٹی اور دیگر سہولیات کو مثالی بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. سکھ بھائیوں کی مذہبی سیاحت اور ہوٹلنگ کا شعبے میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے. یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سکھ آف امریکہ کے چیئرمین چند ہوک سنگھ کی قیادت میں 7 رکنی وفد کی ملاقات. وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پنجاب میں عوامی فلاح پروجیکٹس کو سراہا. امریکن سکھوں کا پنجاب میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ پر شاندار خراج تحسین. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وفد سے پنجابی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکھ برادری کا پنجاب میں مقدس مقامات سے جذباتی تعلق اور پاکستان سے اٹوٹ رشتہ ہے. پنجاب اور پاکستان کے لیے ہمیشہ پیار اور احترام کا مظاہرہ کرنے پر سکھ برادری کے مشکور ہیں. گردوارہ کرتارپور دنیا کے لیے پاکستان کا امن کا ناقابل تردید پیغام ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے. صوبے بھر میں 56 تاریخی گردواروں کی تعمیر و مرمت و بحالی کا کام جلد مکمل ہو جائے گا. سکھ بھائیوں کی مذہبی سیاحت اور ہوٹلنگ میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے. اقلیتوں کی معاشی بحالی کے لیے 75,000 اقلیتی کارڈ پروگرام شروع کیا، تعداد مزید بڑھائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں آنے والے ہر سکھ کی حفاظت ہماری ذمہ داری اور خدمت اعزاز ہے. چاہتے ہیں کہ ہر سکھ یاتری یہاں سے خوشگوار یادیں لے کر واپس جائے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال سے وائس چانسلر UET ڈاکٹر شاہد منیر نے ملاقات کی. وائس چانسلر نے وفاقی وزیر کو اعلیٰ ترین تحقیق اور جدت کے اہم منصوبوں پر بریفنگ دی. وفاقی وزیر احسن اقبال اور وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کے درمیان ملاقات میں اہم امور پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں UET کے طلباء کے لیے جدید ہاسٹلز کی تعمیر پر بھی گفتگو کی گئی. پاکستان کی 5 بڑی UETs میں جدید آلات کی فراہمی کے منصوبے پیش کیے گئے. UET نیو کیمپس کالا شکاکو میں نئے اکیڈمک بلاک اور ناروال کیمپس میں فیکلٹی ریزیڈنٹس کی تعمیر سے متعلق مجوزہ منصوبوں پر وفاقی وزیر کو آگاہ کیا گیا. احسن اقبال نے UET کے ترقیاتی اور تحقیقی منصوبوں کو سراہا. وفاقی وزیر نے منصوبوں کی تکمیل پر حکومت کے تعاون کی یقین دہانی کروائی. احسن اقبال نے کہا یہ منصوبے ملک کی معیشت، صنعت اور انسانی وسائل کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کریں گے. سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے اس متعلق کہنا ہے کہ کفر کا معاشرہ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے آزادی اظہار رائے ضروری ہے. ہمیں اہل اقتدار عام لوگ نہیں، انتہائی صاحب کردار افراد چاہیے. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور کے مقامی ہوٹل میں کتاب دیوانی انصاف کی تقریب رونمائی ہوئی. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کفر کا معاشرہ تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. آئین کے آرٹیکل 7 میں واضح ہے جسے سب کو پڑھنا چاہیے. چرچل نے جنگ کے درمیان پوچھا تھا کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. یہ فکرہ اپنے اندر بہت گہرے اثرات رکھتا ہے. چرچل سے پوچھا گیا کہ کیا آفٹر دا ورلڈ وار یہ سسٹین کرے گا، یہ برٹن جو ہے ری ایمرج کر جائے گا ایز اے بگ امپائر. اس کا سمپل سا جواب تھا آر دی کورٹس انڈیپینڈنٹلی فنکشننگ ان دس کنٹری. جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے کہا کہ پاکستان میں اگر قانون کی حکمرانی نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے آزادی اظہار رائے ضروری ہے. ہمارا ماحول آلودہ ترین ہے اور ہم پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں. ہمیں اہل اقتدار عام لوگ نہیں، انتہائی صاحب کردار افراد چاہیے. You are one of the most water stressed country in the world. تیسری زندگی کے لیے جو لازم چیز ہے وہ ہوا. لاہور is the most polluted city in the world today. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا مزید کہنا تھا کہ مغربی دنیا نے بنیادی حقوق کے تصورات اسلام سے لیے. شورا کا نظام بھی ہمارے دین اسلام سے لیا گیا. جمہوریت کی بنیاد ہی شورا ہے.
NCCIA افسران کے خلاف مبینہ رشوت کا مقدمہ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ سابق ڈیپٹی ڈائریکٹر اور ملزم عثمان کی ضمانت کی درخواست بھی منظور کر لی۔ ملزمان کے خلاف FIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ NCCIA افسران کے خلاف مبینہ رشوت کا مقدمہ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج نوید احمد نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ عدالت نے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کی ضمانت خارج کر دی، جبکہ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اور ملزم عثمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ FIA نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، درخواست گزار جیل میں ہیں، ضمانت ملنا ان کا قانونی حق ہے۔ پروسیکیوشن نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف ریکوری ہوئی ہے، ٹھوس ثبوت ہیں۔ عدالت نے شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے ملزم چودھری سرفراز کی ضمانت خارج کر دی، جبکہ 2 ملزمان کی ضمانت کو منظور کر دیا۔ ملزمان کے خلاف ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جتوئی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اور ڈرائیونگ ٹیسٹ میں سفارشی کلچر ختم کرنے کے اقدامات مکمل۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس وہیکل تیار کر لی گئی ہیں۔ مینول ٹریک کی بجائے GPS بیس ٹریک پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹریفک حکام کے مطابق ڈرائیونگ ٹیسٹ میں سفارشی کلچر ختم کرنے کا عزم۔ ٹریفک ہیڈ کوارٹرز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ وہیکل کا حتمی ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔ جنوری سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں AI بیسڈ وہیکلز میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ AI وہیکلز میں سینسرز، کیمرے، بائیو میٹرک مشین کی تنصیب ہوگی۔ مینول ٹریک کی بجائے GPS بیسڈ ٹریک پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 33 گاڑیوں کی خریداری حتمی مراحل میں ہے۔ وصولی کے بعد انسٹالیشن مکمل کر کے گاڑیوں کی فراہمی شروع کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کے لیے گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد گاڑیوں کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہوگا۔